نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد، حق تعالی شانہ تقوی کی دولت عطا فرمائے. ایمان کے بعد صاحب ایمان سے قرآن پاک میں بار بار جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ تقوی ہے. تقوی یہ کمال ایمان کا نام ہے. تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. تقوی بہت بڑی دولت ہے. ہمارے دادا پیر مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ فرما رہے تھے لاہور میں، جب حضرت تشریف لائے ہوئے تھے تو ایک مجلس میں فرمایا کہ نفس ایمان عام طور پہ وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے. یعنی ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ایمان مل گیا، ایمان کی نعمت مل گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ جو لوگ کفر چھوڑ کے مسلمان ہوتے ہیں وہ کتنے مراحل سے گزرتے ہیں. پہلے دماغ میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، پھر انسان سوچ و بچار میں پڑتا ہے، پھر اسلام کے بارے میں معلومات کرنی شروع کرتا ہے، اور پھر جب معلومات شروع کرتا ہے تو الٹے سیدھے لوگ ان کو مل جاتے ہیں. بس اوقات اسلام کی معلومات شروع کرتا ہے تو آگے سے قادیانی مل جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کوئی معلومات لینی ہوتی تھی تو معلومات لینے کے لیے کسی عالم کے پاس چل کے جاتے تھے، یا کسی جاننے والے دوست، کوئی کافر ہے، عیسائی ہے یا غیر مسلم ہے، وہ کسی دوست سے پوچھ لیتا تھا کہ میں اسلام کے بارے میں جو معلومات کرنی ہوتی تھی کسی عالم کے پاس چل جاتا تھا. اب ہے گوگل سے سرچ کرنے کا رواج دور ہے، تو بس اوقات آگے اس کو جو معلومات ملتی ہیں وہ قادیانیوں کی مل جاتی ہیں. تو بہرحال یہ اسلام تک پہنچنا یہ ایک خاصا مشکل کام ہے. جب مسلمان ہو گیا اور خاندان اس کا عیسائی ہے یا ہندو ہے تو آزمائشوں کا ایک نیا دور اب شروع ہوتا ہے. تو جو مسلمان ہونے والا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں دو ہوتی ہیں. ایک، جب وہ اس کے دل میں حق کی تلاش شروع ہوتی ہے تو تلاش حق میں اس کا دماغ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور پھر عملی کوششیں کرتا ہے. اسلام تک پہنچنے کے لیے ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے. پھر مسلمان ہونے کے بعد مشکلات کا دور شروع ہوتا ہے، وہ ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ہے کسبی ایمان، کما کے ایمان، خود محنت کر کے ایمان کو حاصل کیا ہے، یہ وہ ایمان ہوتا ہے. اور لیکن عام طور پہ جو مسلمان ہیں تو ان کا ایمان وہبی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ نفس ایمان عام طور پہ وہبی ہوتا ہے، اور کمال ایمان جو ہے وہ انسان خود محنت کر کے حاصل کرتا ہے. تو تقوی جو ہے یہ کمال ایمان ہے اور یہ محنت کر کے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی محنت نصیب فرمائے. اگر زندگی ایسے ہی گزر گئی ساری کی ساری تو کیا موت کے وقت تقوی حاصل کریں گے؟ پھر تو وہاں اس وقت انسان تمنا کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تھوڑا سی اور مہلت دے دے، صدقے کر لوں اور نیک اعمال کر لوں. لاصدق واکن من الصالحین. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر تو نفس ایمان پہ نجات کا وعدہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تقوی کی زندگی حاصل نہیں کی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کیا،
فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا، کیونکہ تقوی میں مشکل ہوتی ہے. یہ وجہ ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نہیں دیا، کیونکہ وہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے نیکی کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی. ہم نیکی کرتے ہیں اس میں بھی مشقت ہے، ہم گناہ چھوڑتے ہیں اس میں بھی مشقت ہے. اور انسان جو ہے وہ مشقت میں پڑتا نہیں ہے، اور جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی تلاش میں بھی نہیں ہوتا. ایک تو تقوی میں مشقت بھی ہے، پھر جب ذہن میں اس کی اہمیت بھی نہیں ہے تو اس کی تلاش میں بھی انسان نہیں ہوگا. اس لیے تقوی تلاش نہیں کرتا انسان، اور گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے. پھر تقوی جو ہے وہ ہر جگہ میں ہوتا ہے. گھر میں بھی تقوی ہے، کاروبار میں بھی تقوی ہے، معاشرت میں بھی تقوی ہوتا ہے کہ انسان اس طریقے سے زندگی گزارے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے. تو نفس ایمان ہو لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام نہیں. ایسے ایمان یہ نجات کی ضمانت ضرور ہے، لیکن نجات موت کے فوراً بعد ہو جائے یا سزا بھگت کے ہو تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو نجات اولی ابتدائی مرحلے میں نجات کا وعدہ نہیں ہے نفس ایمان پہ. ہاں البتہ نجات کا وعدہ ضرور ہے، اور جب انسان تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر نجات بھی ہے، اور نجات بھی شروع میں ہوگی انشاءاللہ. نجات اولی ہوگی اس کے لیے. پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے. اس لیے قرآن پاک میں جہاں جنت کی نعمتوں کا بیان ہے تو وہاں ایمان کا لفظ شاید ہی کہیں ہو، زیادہ تقوی کا لفظ ہی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان للمتقین مفازا. قرآن پاک کا ترجمہ تو کم از کم دیکھتے رہنا چاہیے نا، تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن پاک ہمیں کہتا کیا ہے. تو تقوی جو ہے یہ نجات کامل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس میں ضمانت ہے نجات کامل کی. اللہ تعالی ہمیں تقوی کی نعمت عطا فرمائے. اور قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے جا بجا تقوی کا حکم دیا گیا ہے. تو تقوی جب حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اس کا اہتمام شروع کر دیں گے، پھر تو اس کی اہمیت بھی آ جائے گی. تو تقوی کہاں سے آئے گا، اس کے ذرائع کیا ہیں، وہ چند ایک باتیں اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو میرے لیے آپ کے لیے کارآمد ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ اور تقوی حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ وہ نیک صحبت ہے. نیک صحبت جو ہوتے ہیں نا، یہ جب انسان اختیار کر لیتا ہے نیک صحبت کو تو اس کا کانٹا بدل جاتا ہے. کانٹا بدلنا سمجھتے ہو؟ یہ ریلوے میں لائنیں جو ہوتی ہیں نا، تو اس میں گاڑی کا رخ بدلنا ہو تو گاڑی کے اندر نہیں ہوتا موڑ کاٹنے کے لیے کوئی چیز انجن کے اندر، بلکہ لائن جو ہوتی ہے وہ بدلنی پڑتی ہے. اور لائن بدلنا جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، وہ گاڑی میں نہیں ہوتا سلسلہ، لائن کا سلسلہ. اس کو کانٹا بدلنا کہہ دیتے ہیں عام طور پہ. تو وہ کانٹا جب بدلتا ہے تو وہ آدھا انچ بھی نہیں ہوتی وہ فاصلہ، لائن تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر بالکل دوسری لائن پہ گاڑی چل پڑتی ہے، تو کہیں کہ کہیں پہنچ جاتی ہے. تو کانٹا بدل جاتا ہے. نیک صحبت جو ہے وہ آدمی کا کانٹا بدل دیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ تھے، اور ہوشیار پور پنجاب کا حصہ ہے جو ادھر انڈیا میں، وہاں کے رہنے والے تھے، اسکول کے ماسٹر تھے. اور فرماتے ہیں کہ
وہ خود انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں کہ میں داڑھی مونڈتا تھا، انگریزی لباس پہنتا تھا، اسکول کا ماسٹر تھا، اور مجھے کچھ دین کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہاں البتہ ایک بزرگ تھے ہوشیارپور میں جن کے قریب رہنے کا موقع ملا، ان کا نام تھا مولانا شیر محمد صاحب۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، ان سے بیعت تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ متعلق تھے۔ تو کہنے لگے میں ان کو دیکھتا تھا تو ان کی زندگی کو دیکھ کے مجھے رشک آتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری زندگی بھی ایسی بن جائے۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک ان سے کبھی اپنے اس جذبے کا اظہار بھی کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت تھانوی سے تعلق قائم کر لیں۔ نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی خط و کتابیں شروع کر دو۔ تو کہنے لگے کہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں ذرا نیکی کا راستہ اختیار کر لوں، تقوی کا راستہ اختیار کر لوں، اور چلو حضرت کو خط لکھتے۔ کہتے جذبے میں آ کے میں نے حضرت کو خط لکھا۔ اس وقت جوابی لفافہ بھی بیچ میں ڈالتے تھے، وہ جوابی لفافہ ڈالا اور اوپر خط بند کر کے اوپر حضرت تھانوی کا پتہ ان سے پوچھ کے وہ بھی لکھا۔ بس اتنا کر کے ہی وہ میرے جذبات ٹھنڈے ہو گئے، اور میں نے وہ خط لیٹر باکس میں ڈالنے کے بجائے اپنے صندوق میں ڈال دی۔ کہنے لگے کہ ایسا ہوا کہ مولانا شیر محمد صاحب سفر پہ گئے ہوئے تھے، تھانہ بھون گئے تھے یا کسی جگہ گئے ہوئے تھے، میں پیچھے تھا، تو ڈاک میں ایک رسالہ آیا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ ہوتے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں نے کھول کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور کھول کے اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ پڑھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ نیک صحبت میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بڑے خراب ہیں، ہماری زندگی بہت گندی ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں کیسے جائیں ہم۔ یہ واعظ میں یہ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ غلط فہمی اس کی ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے پورے بدن پہ گندگی لگی ہوئی ہو، نجاست لگی ہوئی ہو، پخانہ لگا ہوا ہو، گندا ہو جاتا ہے، کبھی گندگی لگ جاتی ہے، اور دریا کے کنارے پہ ہو اور وہاں کہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ دریا میں نہانے سے میری گندگی دور ہو جائے گی، لیکن میں ناپاک، دریا پاک، تو ناپاک کا پاک کے ساتھ کیا جوڑ؟ تو دریا یہی کہے گا کہ اگر تو یہی سوچتا رہا تو ناپاک ہی رہے گا، اور اگر تو میرے اندر گھس آ ایک مرتبہ تو میری ایک لہر جو ہے نا تیری ساری گندگی دور کر دے گی، اور میں ناپاک نہیں ہوں گا۔ دریا تو ناپاک نہیں ہوتا، تو میں ناپاک نہیں ہوں گا، تیری گندگی دور ہو جائے گی ساری کی ساری، اس لیے میرا نہ سوچ تو اپنا سوچ۔ کہنے لگے کہ یہ میں نے جب حضرت کے واعظ میں پڑھا تو کہنے لگے کہ یہ تو لگا کہ یہ تو میری مثال ہے، میں جو ہے نا وہ حضرت تھانوی کو خط لکھنے سے جو رک گیا ہوں۔ کہنے لگے کہ اب وہ ٹرنک سے خط نکالا، وہ جا کے لیٹر باکس میں ڈال دیا، اور کہنے لگے کہ میں مطمئن کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی کہ میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت بھی اتنے سستے تو نہیں ہیں کہ جلدی تعلق کو قبول فرما لیں، اس لیے وہ بے فکر ہو گیا۔ اور کہا تیسرا دن تھا خط لکھے کو، تو میں نائی کی دکان پہ داڑھی منڈوا رہا تھا، اس وقت حضرت کا خط پہنچا۔ تو کہنے لگے کہ میں ابھی کھولا نہیں، وہ تو گھر آ کے کھولنا تھا، تو خط پہنچ گیا۔ تو ایک تو حیرانگی ہوئی کہ تیسرے دن خط آ کے حضرت کیسے ہوتا تھا؟ ہر روز جو ڈاک آتی تھی اس ہر روز کا ہر روز جواب لکھ دیتے تھے اس کا۔ تو خط کہتے گھر جا کے خط دیکھا تو حیران رہ گیا کہ حضرت نے تعلق کو قبول کر لیا۔ تو کہنے لگے کہ اب حضرت کے ہاں آنا جانا بھی شروع ہو گیا۔ اب خیال آیا کہ داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے، صحبت کا اثر تھا نا، تو داڑھی بھی رکھ لینی چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ یہ خیال آیا کہ بیوی میری کیا کہے گی کہ کس مولوی سے واسطہ پڑا، داڑھی رکھ لی تو کس مولوی سے واسطہ پڑا۔ تو فرمانے لگے کہ
میں نے اپنی بیوی سے عرض کیا کہ ایک دن ڈرتے ڈرتے کہ ایک خیال آ رہا ہے، اگر آپ کی تائید بھی ہو، وہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا خیال آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ داڑھی نیکی ہے یا برائی ہے؟ بیوی نے کہا، میں نے کہا یہ داڑھی تو نیکی ہے، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ انہوں نے کہا پھر میں نیکی سے منع کروں گی؟ تو کہیں کہ یہ گھر سے ایک مشکل تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت اہلیہ کی بھی ساتھ شروع ہو گئی، اور یہ اللہ کے ولی بن گئے، وہ اللہ کی ولیہ بن گئی۔ اور بعد میں تو وہ مقام تھا کہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں وہ حضرت سے بیعت ہوئے، اور حضرت نے ان کو خلافت بھی دیا۔ اب وہ خلفاء بھی ہیں حضرت کے، تو ان میں سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، مختلف امراض ہیں، عوارض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو ایک اسکول کا ماسٹر ہے، تو اب وہ اس مقام مشیخت کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ اساتذہ حدیث، اور وہ بھی مفتی اعظم خاندان کے ہوں، اور استاد حدیث ہو، اور بڑے بڑے مشائخ علماء کرام، خیر المدارس کے کئی علماء جو حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں، اور حضرت سے بیعت، حضرت سے ان کا تعلق ہے، تو یہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو یہ صحبت جو ہے نا، وہ یہ کانٹا بدلنے والی بات ہوتی ہے۔ آدمی کسی کا دامن تھام لے، بس آگے نکلتا جاتا ہے، نکلتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صلاۃ اللیل۔ صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ تہجد تو کہتے ہیں جو رات کو سو کے اٹھ کے جو پڑھی جاتی ہے نماز، رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، چاہے سو کے اٹھے، چاہے ساری رات جاگتا رہا اور رات کے آخری حصے میں پڑھ لے، دونوں صورتوں میں وہ تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ رات کا آخری تیسرا حصہ، اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہوتی ہے۔ تو تہجد کے فضائل بھی ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ۔ یہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ رب تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کا لائق ہوگا۔ کب؟ جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت نزول فرماتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ مَن یدعونی فاستجیب لہ، کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ کوئی ہے جو مجھے کوئی پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ مَن یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا میں اس کو عطا کروں؟ مَن یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور صحیح مسلم میں کچھ لفظوں کا اضافہ ہے کہ اللہ میاں اس وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں خود اور فرماتے ہیں من یقرض غیر عدوم ولا ظلوم، کون جو ہے ایسی ذات کو قرض دے جس ذات کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو کبھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خیرات کرے۔ کون ہے ایسا آدمی؟
اور یہ رات کا جب آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے نا تو اس میں یہ آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں. تو کب تک رہتی ہے یہ آواز؟ حتیٰ ینفجر الفجر، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جائے. فجر کے وقت تک یہ آواز آتی ہے. ہمارے ہاں جو فجر کے اوقات کا جو نقشہ لگا ہوا ہے، یہ جو فجر کا وقت ہے، یہ آج کل تو فجر ویسے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ماحول میں یہ روشنی، بجلی کی روشنیاں ہوتی ہیں، ان روشنیوں میں صبح صادق جو ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی. مشرق کی جانب میں صبح صادق نظر نہیں آتی عام طور پہ. لیکن اگر یہ روشنیاں نہ بھی ہوں تو جو وقت ہماری جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے، عام آدمی کو اس وقت یہ نظر نہیں آتی روشنی. جس آدمی کو دیکھنے کی مہارت ہو اس کو واضح نظر آتی ہے، تو اس کو یہ روشنی اسی وقت میں جو لکھی ہوئی جنتری میں. لیکن عام آدمی کو جو زیادہ ماہر نہ ہو اس کو نظر نہیں آتی، وہ ذرا 12 منٹ 15 منٹ ٹھہر کے نظر آتی ہے. تو اس لیے بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ فجر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، اور صبح صادق، اور فقہاء نے ترجیح بھی اسی کو دی ہے. اور حضرت ظفر احمد عثمانی نے فرمایا ہے کہ یہ جو جنتریوں میں وقت لکھتا ہے، اس وقت کے بارے میں فرمایا ہے جب سورج 18 درجے افق سے نیچے ہوتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے، یہ ظہور صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو یہ وقت احتیاطی وقت ہے. اور یہ دوسرا جو وقت ہے جس میں ہر آدمی کو محسوس ہو، اگر یہ روشنیاں نہ ہو مصنوعی تو ہر آدمی کو بھی محسوس ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے، تو یہ دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ، تو حتیٰ علامہ یہ فرماتے ہیں یہ صبح صادق کے اور رات، یہ دونوں نمایاں طور پہ پتہ چلے بھئی یہ رات ختم ہو رہی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، صبح صادق شروع ہو رہی ہے، یہ واضح طور پہ نظر آئے. تو واضح تو وہ دوسری ہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ، اور حدیث میں بھی آتا ہے حتیٰ یستبین لک الفجر، فجر واضح ہو جائے. تو یہ صبح صادق جو ہمارے اذانیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے بعد بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ فقہا کی ایک معتد بھی پکی رائے جو ہے وہ دوسری ہے کہ فجر کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے جا کے. تو اللہ تعالیٰ کے جو ندائیں ہیں نا وہ چلتی رہتی ہیں. یہ جو صبح، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے. اور جب اللہ تعالیٰ خود کہیں ہے کوئی مانگنے والا تو اس وقت جو آئے گا تو کتنا نوازا جائے گا. اس لیے کسی نے عجیب بات کہی ہے ویسے کہ عام طور پہ یہ جو لمحات ہیں یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. جس کو اللہ میاں توفیق دیں اسی کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اسی کو ملتا ہے. یہ آخری لمحات جو ہے نا ہر ایک کو نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. تو ہمیں تو یہ لمحات ملنا ضرور کی بات. اب تو فجر کا لالے پڑے ہوئے ہیں، فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتے، اور جو فجر کے وقت نہیں اٹھ سکتے یا تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو وہ وقت پہ سوتے نہیں ہیں. اور رات کے جو ان کے کام ہیں وہ غیر منظم ہیں. تو رات کے اپنے جو معمولات ہیں ان کو منظم کر لیا جائے تو رات کو سونے کا نظام صحیح ہو جائے گا. اور جب رات کو سونے کا نظام صحیح ہوگا تو صبح اٹھنے کی توفیق بھی ہوگی اس کو. اور یہ اٹھا نہیں جاتا نا، دو وجہ ہوتی ہے. ایک تو یہ سوئی دیر سے جب نیند نہیں پوری ہوگی تو نہیں اٹھا جائے گا، اور اگر نیند پوری بھی ہو جائے تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو وہ، لیکن یہ مشکل حقیقی نہیں ہوتی، یہ طبعی ہوتی ہے، یہ شیطانی ہوتی ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتی. تو حقیقی مشکل کا حل تو وہی ہے. حقیقی مشکل یہ رات کو سویا ہی دیر سے ہے اور کم سویا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ اگر نیند پوری کر لے پھر بھی اٹھنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اٹھنا جو ہے وہ شیطانی اثر ہوتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم اذا ہوا نام ثلث عقد،
جب آدمی سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی پہ یعنی سر کے قریب 3 گریں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہہ دیتا ہے علیکا لیل طویل فرقد، وہ رات بڑی پڑی ہے، لمبی پڑی ہوئی ہے، سو جا سو جا۔ یہ شیطان گرے لگاتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ علیکا لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہوئی ہے، سو جا سو جا۔ تو پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ اگر ہمت کر کے اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، یہ بیٹھنے کا لفظ تو میں نے نہیں بولا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اٹھ کے بیٹھ کے بستر میں بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں لفظ بیٹھنے کا نہیں ہے، بس لیٹے لیٹے ذکر شروع کر دے، تو بیدار ہو کے ذکر شروع کر دے تو ان حلت عقدۃ، تو اس نے جو 3 گرہیں لگائی تھی نا ان میں سے ایک کھل جاتی ہے۔ اب وہ سستی جو ہے نا وہ 1/3 ختم ہو گئی، 1/3 ختم ہو گئی، 2/3 باقی رہ گئی سستی۔ یہ سستی کا ہے حل، اور اگر نیند ہی کم کی ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اٹھ کے اگر وضو کر لیا تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے۔ اب 2/3 جو ہے وہ جو سستی ختم ہو جائے گی، شیطانی سستی۔ فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، تو اگر اس نے نماز کی نیت باندھ لی تو وہ جو ہے وہ تیسری گرہ بھی وہ کھل جائے گی۔ تو پھر فرمایا کہ یہ آدمی جو گرہیں کھل گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، کہ وہ نشاط کے صبح کرتا ہے تو طبیعت میں نشاط ہوتا ہے اور خوشگوار طبیعت ہوتی ہے اس کی، اس میں بڑی خوشگواری میں صحت وغیرہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ اچھا اگر وہ شیطان کی بات مان کے سویا رہتا ہے اور فجر بھی گئی اس میں شیطانی چکر میں، تو فرمایا کہ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلانا، تو صبح جب صبح ہوتی ہے نا تو یہ خبیث النفس ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے نا وہ خبیث ہوتا ہے اور مرجھائی ہوئی طبیعت ہوتی ہے، سست، کسلان، سستی۔ تو سارے دن اگر سست رہنا چاہتا ہے نا فجر کا وقت خراب کر دے، اور اگر بہتر رہنا چاہتا ہے فجر کے وقت کو کام میں لائے، اور اس سے زیادہ بہتر رہنا چاہتا ہے تو پھر کیا جی تہجد کے وقت کو کام میں لائے۔ آج کل تو آسان کام ہے، لیکن یہ راتیں لمبی ہونے کا فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ زیادہ اور جاگ لیتے ہیں رات کو، زیادہ جاگنے کی بجائے صبح کو اٹھنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں اپنے معمولات کو تھوڑا سا بدلے، جائزہ لے اور تبدیلی کرے، اور گھر میں بات رکھے اور سب مل جل کے کوشش کریں۔ تو یہ جو ہے رات کا آخری پہر اٹھنا، یہ انسان میں تقوی پیدا کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ تو اس اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب یہ رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اگر تو ان میں شامل ہو سکتا ہے جو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ ذکر، دعا، نماز، ان چیزوں میں انسان کو اس وقت لگنا چاہیے، اور گھر میں ایک دوسرے کا معاون بننا چاہیے۔ میں آخر میں ایک بات سناتا ہوں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، جو لینا چاہے اس کو مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، جو لینا چاہے اس کو مل سکتی ہے، لیکن یہ دعا لینے کے لیے پہلے بتا دینا گھر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اس کام سے، تاکہ کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے۔ تو میں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ کیسے ملتی ہے،
تو رسول اللہ نے فرمایا رحم اللہ رجلاً، اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے، دعا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس آدمی پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ کس آدمی پہ؟ فرمایا کہ قام من اللیل، رات کو اٹھا، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، خود بھی نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، فصلت، اس نے بھی نماز پڑھ لی، فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار دے، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار دے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، مزید دعا کا اگلا حصہ، فرمایا رحم اللہ امرأۃً، کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پہ رحم کرے جو قامت من اللیل، رات کو اٹھے، فصلت، اور تہجد کی نماز پڑھے، وایقظت زوجہا، اور اپنے خامند کو اٹھائے، فصلی، وہ بھی نماز پڑھ لے، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے، سستی کرے، تو نضح فی وجہہ الماء، اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار دے، تو اس طریقے سے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بھی دعا کی جو خود نماز پڑھے اور خامد کو اٹھائے، چھینٹا مار کے اٹھا دے، تو حضور نے دعا کر دی رحمت کی، اس لیے رحمت مل کے رہے گی۔ اور اگر خامد اٹھے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے معمولات لمبے ہوتے ہیں، وہ 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھو، اچھی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے تو کرنا چاہیے عمل، لیکن یہ ہے کہ گھر والوں کو اٹھانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، پر اتنا کہ پہلے اٹھا دے کہ وہ وضو کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے، اتنا کہ پہلے اٹھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی نماز پڑھتے تھے نا، 1 رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور پھر جتنا لمبا قیام ہوتا تھا تو رکوع بھی اسی حساب سے لمبا ہوتا تھا، اور سجدہ بھی اسی حساب سے لمبا ہوتا تھا۔ تو ازواج مطہرات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنا لمبا نہیں اٹھاتے تھے۔ جب آپ کی نماز ختم ہونے والی ہوتی تھی نا تو نماز کا سلام اونچی آواز سے پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بس آپ کا سلام پھیرنے سے ہم اٹھ جاتی تھی، وضو کیا اور 4 رکعتیں پڑھ لی، کچھ رکعتیں پڑھ لی اس وقت۔ تو بہرحال یہ اللہ کے قرب کا اور تقوی پیدا کرنے کے ذرائع میں سے یہ اہم ترین ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن www.darsequran.com